بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بہت سے حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی شب قدر کب ہے؟ 27 کو ہے، 25 کو ہے۔ ہمارے ہاں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، لوگوں نے شب قدر کو 27ویں شب کو لازم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور حدیث میں بتائی ہوئی جو مصلحت اور حکمت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طاق راتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو اس رات کو ان 5 طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، تو اگر ہم اسے کسی ایک رات میں منحصر کر لیں تو یہ سنت نبوی کے اس منشا کی مخالفت ہے جو پیارے آقا کے زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اس کی علامات بھی بیان کی جاتی ہیں، تو حالانکہ جو حدیث میں ظاہر ہے اس کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، صبح کو طلوع ہونے والا سورج جو ہے اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی علامات ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان علامات کی طرف اور رات کو ہمیں کچھ نظر آ جائے، کوئی دکھ جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا درخت جو ہے وہ سجدے میں تھے، فلاں فلاں مختلف قسم کی باتیں ہیں، ان باتوں کی طرف ذہن کو نہ لے جائیں، اذہان کو اس طرف نہ لے کر جائیں، بلکہ آپ عبادت پر فوکس کریں اور عبادت میں لگے رہیں۔ اب ہم نے اس رات کو اگر اللہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو مسنون عبادت ہے جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ تو اس دعا کا آپ اہتمام کریں، بلکہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا کہ آپ جو ہے مغرب سے ہی طاق راتوں میں مغرب سے ہی روز اس دعا کو مستقل سحری تک اور فجر تک پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد آپ اگر ایک اور عمل آپ کر لیں گے، وہ یہ کہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں اس میں آپ چند رکعت نوافل کے عام روٹین سے ہٹ کر پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، اور قرآن مجید کی چند مخصوص صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ المزمل ہے اور سورہ اخلاص ہے، بلکہ آخری 4 قل ہیں، ان کو آپ اہتمام سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس رات کی فضیلت اور اس میں اترنے والے اللہ کے جو انعامات ہیں اس سے اللہ آپ کو محروم نہیں فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ 4 بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں۔ نمبر 1 شرک کی بیماری، نمبر 2 شراب کی عادت، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، اور نمبر 4 عام مسلمانوں کے لیے دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھنا۔ اگر یہ بیماریاں کسی کے اندر ہیں تو اس کی شب قدر میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔